بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ گزر چکے ہیں تم سے پہلے قاعدے، یعنی قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پس سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سنن جو ہے وہ سنت کی جمع ہے۔ سنت ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پر چلا جائے، خواہ یعنی چاہے خیر کا ہو یا شر کا، بھلائی کا ہو یا برائی کا، راستے کو سنت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے اپنے عمل کا اجر ہے، اور جس نے اس راہ پر عمل کیا اس کے لیے عمل کا اجر بھی ہے، جبکہ ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اپنے عمل کا بوجھ ہوگا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا بوجھ بھی اس پر ہوگا، یعنی ایجاد کرنے والے پر، جبکہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، یعنی عمل کرنے والوں کے بوجھ میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327۔ یہ بھی جائز ہے کہ کلام میں سے مضاف حذف ہو، تقدیر کلام یوں ہو، تقدیری عبارت اس طرح ہو، اہل سنن، یعنی سنت طریقے والے۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے، ایک بات یہ کی گئی ہے کہ سنن کا معنی امتیں ہیں، اور سنت سے مراد امت ہو۔ ایک شعر ہے، ما عاین الناس من فضل کفضلہم ولا رأوا مثلہم فی سالف السنن۔ لوگوں نے ان جیسا فضل نہیں دیکھا، اور ان کی مثل یعنی ان کی مثال سابقہ اقوام میں کسی کو نہیں دیکھا، یعنی ان کے مثل یعنی ان کی طرح پچھلی قوموں میں کسی کو نہیں دیکھا۔ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم سے پہلے خیر اور شر، بھلائی اور برائی کے راستے گزر چکے ہیں، یا طرق والے یعنی راستوں والے گزر چکے ہیں۔ تو دیکھو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا، اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی ہلاکت، اور یعنی ان کا انجام ہلاکت ہی ہے، فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ میری سنتیں ان میں گزر چکی ہے جو تم سے پہلے کافر تھے، میرا طریقہ ان میں بھی گزرا جو تم سے پہلے کافر تھے، میں نے انہیں مہلت دی، ان کے ساتھ استدراج کیا، یعنی ان کو تدریج کے ساتھ رفتہ رفتہ ان کو مہلت دی، یہاں تک کہ وقت مقررہ آ گیا، طے شدہ وقت جو ہے آ گیا، جو میں نے ان کی ہلاکت کے لیے متعین کیا تھا، جو وقت ان کی ہلاکت کے لیے طے کیا گیا تھا وہ وقت آ گیا، پھر میں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ میں نے اپنے انبیاء اور اپنے پیروکاروں کی مدد کی، پس تم زمین میں گھومو اور پھر دیکھو، زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ عطا نے کہا کہ سنن سے مراد شریعتیں ہیں۔ کلبی نے کہا کہ ہر امت کا طریقہ گزر چکا ہے، جب لوگوں نے اس کی اتباع کی یعنی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ تم جھٹلانے والوں کے انجام دیکھو، اس میں غور و فکر کرو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے مطلب لوگوں کی سمجھانے کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ آیت کا نمبر ہے 138 جو ابھی ہم نے تلاوت کی۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ ھذا سے مراد قرآن حکیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قد خلت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قد خلت، یا اللہ تعالیٰ کے فرمان فانظروا کا مفہوم ہے، دیکھو،
تو یہ فنظرو کا مفہوم ہے۔ الناس سے مراد عام لوگ ہیں، اور ہدن یعنی گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے۔ متقین کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا، یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو متقین کا تذکرہ اس لیے کی ہوا کیونکہ یہی لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ متقین اور تائبین کا خلاصہ ھذا کا مشار الیہ ہے۔ توبہ کرنے والے اور پرہیزگار لوگوں کا خلاصہ ھذا سے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ یعنی خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور قد خلط والا جملہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، اور اس کا مقصد ایمان اور توبہ پر برانگیختہ کرنا ہے، ابھارنا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 139۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو، یعنی اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی سر بلند ہوں گے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی تم دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے سے کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، کمزوری اور بزدلی ظاہر مت کرو، محض اس لیے یعنی صرف اس لیے کہ تمہیں یوم احد کو یعنی جنگ احد کے دن قتل اور زخمی ہونے کا وار سہنا پڑا، جو زخم تم کو لگے، تو اس روز جو ہے 5 مہاجر شہید ہوئے، 5 ہجرت کرنے والے شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور انصار میں سے 70 افراد شہید ہوئے، 70 افراد شہید ہوئے۔ یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554 پر ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو تم میں سے شہید ہوئے ان پر غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ تم مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند ہو، کیونکہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس پر تم اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، جبکہ کفار اس کی کوئی امید نہیں رکھتے، اجر و ثواب کی ان کو کوئی امید نہیں۔ تمہارے شہداء جو لوگ شہید ہوئے وہ جنت میں ہیں، جبکہ ان کے مقتول یعنی جو کافر لوگوں کے جو مقتول ہوئے، جو لوگ قتل ہوئے، وہ جہنم میں ہیں۔ اس کی نظیر، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ کلبی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں صحابہ اکرام کے زخمی ہونے کے بعد دشمن کا پیچھا کرنے کی دعوت دی، تو یہ امر جو ہے، یہ معاملہ صحابہ اکرام پر بڑا شاق گزرا، دشوار گزرا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ انجام کار جو ہے، انجام کار تم ہی غالب ہوں گے، یعنی آخر میں غالب تم ہی ہوں گے، کیونکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مراد یعنی جو تم چاہتے ہو وہ چیز اور کامیابی ملی۔ یہ معالم التنزیل کی عبارت ہے، یہ بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554 پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ گھاٹیوں میں منتشر ہو گئے، بکھر گئے، پھیل گئے، تو خالد بن ولید نے مشرکین کے گھڑ سوار دستے سے حملہ کیا، ایسا لشکر کا ایسا حصہ جو گھوڑوں پر سوار تھا اس سے حملہ کر دیا۔ تو خالد بن ولید چونکہ اس وقت ان کی طرف سے تھے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ پہاڑ کی جانب سے ان پر حملہ کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اوپر نہ آئے تیرے سوا ہماری قوت نہیں، اے اللہ اوپر نہ آئے تیرے سوا ہماری قوت نہیں، یعنی ہماری طاقت نہیں۔ یہ تفسیر خازن میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے تیر اندازی کرتے ہوئے رات گزاری، وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور مشرکین کے گھڑ سوار دستے پر تیر اندازی کی، تیر برسانے لگے، یہاں تک کہ انہیں پیچھے ڈھکیل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے، ان کنتم مومنین، یعنی اگر تمہارا ایمان پختہ نہ ہو، اگر تمہارا ایمان پختہ اور صحیح ہے، معذرت کے ساتھ پختہ نہ ہو، یہ ہمارے سبقت لسانی کے طور پر نکلا ہے، یعنی اگر تمہارا ایمان پختہ اور صحیح ہے تو تم نہ کمزوری کا اظہار کرو، نہ غمگین ہو
یعنی نہ کمزوری کو ظاہر کرو اور نہ ہی غم زدہ ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ثواب کی امید رکھی جائے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے دل کو مضبوط کیا جائے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان درست ہے تو آخر کار تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 140۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر لگی ہے تمہیں چوٹ، یعنی احد میں اگر تمہیں لگی ہے چوٹ تو لگ چکی ہے قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی، یعنی قوم سے مراد یہاں پر تمہاری دشمن قوم، اور جس جگہ لگی اس سے مراد بدر ہے۔ اس کو وضاحت کے ساتھ اگر ترجمہ کرے تو یہ ہے کہ احد میں اگر لگی ہے تم کو چوٹ تو بدر میں تمہاری دشمن قوم کو بھی ایسی ہی چوٹ لگ چکی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم پھراتے رہتے ہیں انہی لوگوں میں۔ کون سے دن؟ یعنی یہ ہار اور جیت کے، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ایمان لائے اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید، اور اللہ تبارک و تعالی دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ان یمسسکم قرح، یعنی یوم احد میں لگ چکی ہے تم کو چوٹ۔ احد کے دن تم کو چوٹ لگی ہے، تو حمزہ اور کسائی اور ابو بکر نے جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے تو اس سے قرحن نہیں بلکہ قرحن قاف کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قرآن نے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، قرحن پڑھا ہے۔ جب یہ دونوں لغتیں ہیں تو دونوں کا معنی ہتھیار یا کسی چیز کا کاٹنا ہے، مراد جو ہے بدن میں زخم لگانا ہے۔ قاموس میں لغت کی ایک کتاب ہے، اس میں اسی طرح ہے۔ فرا نے کہا کہ جب فتحہ یعنی زبر کے ساتھ ہو تو زخم مراد ہوگا، اور جب ضمہ یعنی پیش کے ساتھ ہو تو مراد زخم کی تکلیف ہوگی، زخم کی تکلیف اس سے مراد لی جائے گی۔ فقد مس القوم، تو قریش میں کفار کی قوم بدر کے روز انہوں نے تمہارے ساتھ، قریش میں سے کفار کی جو قوم جو بدر کے دن انہوں نے تمہارے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے سے کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا، یعنی کمزوری کو ظاہر نہ کیا۔ تمہیں تو بدر اولا ایسا نہ کرنا چاہیے، یعنی ان کو بدر میں چوٹ لگی تو وہ کمزور نہ ہوئے، تو اب تم کو تو مطلب یہ کہ احد میں لگی ہے تو تم کو کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی تسلی کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ وہ احد سے یعنی جنگ احد میں جو زخم لگے اس سے اندرونی غم اور دکھ کے ساتھ لوٹے تھے، تکلیف کے ساتھ لوٹے تھے، اور اس لیے بھی تاکہ مسلمان اپنے دشمنوں کے خلاف جرأت کا مظاہرہ کرے، دلیری کا مظاہرہ کرے، دلیری کو ظاہر کرے، یعنی فتح کے اوقات ہم پھیرتے ہیں، کامیابی کے اوقات کو تو الٹ پھیر اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ لوگوں کے درمیان بھی ہمارا قاعدہ جاری و ساری ہے، اور کبھی فتح انہیں نصیب نہیں ہوتی، کبھی فتح انہیں نصیب ہوتی ہے اور کبھی انہیں نصیب ہوتی ہے اور کبھی انہیں، یعنی کبھی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں کبھی کافر کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ ہار اور جیت کا قاعدہ تو جاری رہتا ہے۔ الایام، تلک الایام جو ہے تلک کی صفت ہے الایام، پھر یہ مبتدا ہے اور نداولها اس کی خبر ہے، یا الایام خبر ہے اور نداولها حال ہے۔ اس میں عامل اس میں اشارہ کا معنی ہے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 پیادوں یعنی پیدلوں کی جماعت پر حضرت عبداللہ، جو لوگ ایسے پیادہ مطلب پیدل تھے، سواری پر نہیں تھے، ایسے لوگوں پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا یہاں تک کہ میرا پیغام تمہیں پہنچے، اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے، دشمن کو ہرا دیا ہے اور ہم نے انہیں روند ڈالا ہے، تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ تو مسلمانوں نے کفار کو بھگا دیا،
قسم بخدا، خدا کی قسم میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہی ہیں، ان کے پازیب یعنی پیروں میں جو پٹیاں ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے ہوں، کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا اے قوم غنیمت لوٹو، مطلب مال غنیمت لوٹنے چلو، تو تمہارے ساتھی غالب آ چکے ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمہیں فرمایا تھا وہ بھول چکے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو لوگوں کے پاس جائیں گے اور مال غنیمت سے حصہ لیں گے، جب وہ آئے تو ان کے منہ پھیر دیے گئے اور شکست خوردہ ہو گئے، یعنی بالکل ہار گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد والرسول یدعوکم فی اخراکم کا یہی مفہوم تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 مجاہد رہ گئے تھے، 12 مجاہد جہاد کرنے والے صرف 12 لوگ رہ گئے تھے، بس ہمارے 70 افراد شہید ہو گئے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 555 پر یہ روایت موجود ہے۔ جبکہ غزوہ بدر کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مشرکین کے 70 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ یہ بات اس نے 3 دفعہ دہرائی، 3 مرتبہ دہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے 3 دفعہ پوچھا کیا قوم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ پھر اس نے 3 دفعہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا کیا قوم میں ابن خطاب ہیں؟ ابو قحافہ کے ابن ابی قحافہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابن خطاب سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا یہ ہیں؟ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کیا اور کہا یہ تینوں تو ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی یہ سمجھا نعوذ باللہ یہ ختم ہو چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضبط نہ کر سکے، قابو نہ پا سکے، فرمایا اے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے ذکر کیا سب زندہ ہیں، تیرے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جو تجھے دکھ دے، بلند تر ہے۔ اس نے کہا آج کا دن بدر کا بدلہ ہو گیا، جنگ جو ہے ایک مرتبہ ہمارے حق میں اور ایک مرتبہ تمہارے حق میں رہی، تم اپنے مقتولوں میں مسلح پاؤ گے، یعنی اپنے جو لوگ شہید ہوئے ان کے اندر تم اعضاء کٹے ہوئے پاؤ گے، جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی دکھ ہے۔ پھر وہ رجز پڑھنے لگا، یعنی وہ اشعار جو طنز دینے کے ہوتے ہیں وہ پڑھنے لگا، اور نعرہ لگایا حبل کی جے، نعوذ باللہ، حبل زندہ باد، یہ بتوں کے نام ہیں، العیاذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کا جواب نہیں دو گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا تم کہو اللہ عظیم اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں، یعنی ہمارے لیے معبود ہے، یہ باطل معبود ہے۔ ابو سفیان ایسا کہنے لگا ہمارے لیے عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تم اسے جواب نہیں دو گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں، یعنی انہوں نے اس طرح سے کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جواب سکھایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا تو کوئی مددگار ہی نہیں۔ اسے امام بخاری اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر تم خوشی کے ساتھ یہاں آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو اسے کیا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اب بھی تیرا کلام سن رہے ہیں، تیری بات سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ تو میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچا ہے۔ ابن قمیہ نے مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ خبردار، سال کے اختتام پر، سال ختم ہونے پر تم سے بدر صغریٰ میں مقابلہ ہوگا، یعنی ایک اور چھوٹی جنگ ہوگی بدر کی، بدر صغریٰ، اس میں مقابلہ ہوگا، سامنا آمنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان وعدہ ہے۔ پھر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور کوچ کیا، نکل گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس معنی میں ایک روایت مروی ہے، نقل کی گئی ہے۔ ان کی حدیث میں ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ دن بدلے کا دن ہے، دن جو ہے پھرتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں، اور جنگ میں فتح اور شکست کا یعنی کامیابی اور ناکامی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے درمیان کوئی برابری نہیں، ہمارے شہداء جنت میں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہوں گے۔ زجاج نے کہا کہ مسلمانوں کا کفار پر غلبہ تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہمارے لشکر ہی غالب ہوتے ہیں۔ یوم احد کو جنگ احد کے دن یعنی کفار اس لیے غالب رہے، کافر اس لیے اوپر آ گئے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ یہ روایت جو ہے معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556 پر موجود ہیں۔ انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو کفار غالب آ گئے۔ اب اس کا علت محذوفہ پر عطف ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے ان کو جو ایمان لائے۔ تو اس کا علت محذوفہ پر عطف ہے، یعنی ایک سب پوشیدہ علت سبب ہے، اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ حذف کا فائدہ دینا، حذف کا فائدہ یہ خبر دینا ہے، یعنی حذف کو کرنے سے یہ فائدہ مقصد ہے کہ یہ خبر دینا ہے کہ علت محذوفہ متعدد ہیں، یعنی جو چھپی ہوئی علت ہے وہ بہت سی ہیں، کئی علتیں ہیں جن کا ذکر جو ہے طویل ہے، لمبا ہے۔ اور لیعلمہ میں جو ہے لام ندا ولوہا کے متعلق ہے، ندا ولوہا سے یہ متعلق ہے، اس سے جڑا ہوا، یعنی ان ایام کو مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر پھیرتے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو یہ چیز ہے، لیکن ان کو بتائے کہ مومن جو ہے صبر اور ایمان پر ثابت قدم رہنے میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہے، یعنی انوکھے نظر آتے ہیں۔ یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اس کا معطوف علیہ محذوف نہیں، چھپا ہوا نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے مفہوم ہے، یعنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، گویا یوں فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایام کو، دنوں کو گھمایا، کیونکہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ پیدا کرنا اور فنا کر دینا یہ ایام کو پھیرنے کے قانون میں سے، دنوں کو پھیر دینے کے قانون میں سے۔ اس جیسی آیات اور اس کی نقیدوں میں، یعنی اس کے خلاف جتنی، اس کے یعنی اپوزٹ، اس کی ضد جتنی بھی آتی ہے، ان میں مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم کا ثبوت یا نفی نہیں ہوتا، علم کا ثابت کرنا یا علم کا انکار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز پہلے معلوم تھی اس کو بطریق برہان خارج میں ثابت کرنا، دلیل کے طور پر خارج میں ثابت کرنا، یعنی الگ سے اس کا تصور ثابت کیا جاتا ہے، اور نفی کرنا مقصود ہوتا ہے، انکار کرنا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے معلوم کو لازم ہوتا ہے، اور یعنی جو چیز جانی جا رہی ہے اس کو لازم ہوتا ہے، اور عدم معلوم کو مستلزم ہوتا ہے۔ علم نہ ہونا یہ جس چیز کو جانا جا رہا ہے اس کو لازم کرتا ہے، بس معلوم کی نفی علم کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے، معلوم کی نفی سے علم کی نفی کا لازم ہونا ثابت آتا ہے، لازم ہونا سامنے آتا ہے، کیونکہ تاکہ علم جو ہے جہل نہ بن جائے، علم جو ہے جہالت نہ بن جائے۔ یہاں ملزوم بولا گیا ہے، جو چیز لازم ہے وہ بولی گئی، اور مراد لازم ہے، ملزوم بول کر لازم مراد ہے۔ آیت کا معنی یہ ہوگا تاکہ لوگوں کے یہاں مومنوں کا غیر مومنوں سے امتیاز ثابت ہو جائے، فرق ثابت ہو جائے، مومن اور غیر مومن میں فرق ہو جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم یعنی جان لے جس علم کے ساتھ جزا متعلق ہے، اور وہ کسی شے کے موجود ہونے کا علم ہے، کیونکہ چیزوں کے موجود ہونے سے پہلے جو علم اسے حاصل ہے اس پر جزا اور سزا مرتب نہیں ہوتی۔
یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی دلائل کی روشنی میں عبارات ہیں، جس کو ہم نے پڑھ کر سنایا ہے۔ باقی تمام ساری چیزیں اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَداء، تم میں سے کچھ افراد کو شہادت کی عزت سے نوازے، گواہی یعنی شہادت کے مرتبے پر پہنچے۔ شہداء مراد جو ہے شہداء احد ہے، احد میں شہید ہونے والے مراد ہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے ایسے افراد تیار کریں جو قیامت کے روز، قیامت کے دن اپنی امتوں پر گواہی دینے کے اہل ہوں۔ قیامت کے دن امتوں پر گواہی دینے کے اہل ہو، لائق ہو۔ یہ ثابت قدمی اور شدائد یعنی قدموں کو جمائے رکھنا اور سختیوں پر، شدائد یعنی سختیوں پر صبر کرنے کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ابن ابی حاتم نے اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ جب عورتوں کو اطلاع نہ ہوئی تو وہ خبر لینے کے لیے نکلی، تو دو آدمیوں کو اونٹ پر آتے ہوئے دیکھا، تو ایک عورت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ آپ زندہ سلامت ہیں۔ اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کن کو شہید بناتا ہے۔ تو عورت کے قول کے موافق قرآن حکیم نازل ہوا، اس کے مطابق قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 پر یہ روایت موجود ہے۔ ظالمین واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ظالمین سے مراد کافر اور منافق ہے جو ایمان پر ثابت قدم نہ رہے۔ یہ دو معطوفوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ اس میں یہ تنبیہ ہے، یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں کفار کو غلبہ عطا نہیں فرماتا، غلبہ نہیں دیتا، انہیں بطور استدراج یعنی درجہ بدرجہ جو ہے دھیرے دھیرے انہیں بطور استدراج اور مومنوں کے امتحان کے طور پر غلبہ عطا فرماتا ہے، مومنوں کی آزمائش کے طور پر ان کو غلبہ دیتا ہے۔ حقیقت میں کافر کو اللہ تبارک و تعالی غالب نہیں کرتا۔ اگلی آیت کا نمبر 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ نکھار دے، لیمحص، تمحیص کا معنی پاک اور صاف کرنا ہے، یعنی مومنوں کو گناہوں سے پاک کرے، اور محق کا معنی کسی چیز یعنی یمحق الکافرین، مٹا دے، تو اس کا معنی ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے مٹا دینا ہے۔ یعنی اگر غلبہ مومنوں کے خلاف ہو تو مقصود یعنی اس سے مقصد تمیز دینا، فرق کرنا، شہید بنانا اور پاک کرنا ہے، اور فتح یعنی کافروں کے خلاف ہو تو مقصود انہیں نیست نابود کرنا ہوتا ہے، مقصد جو ہے انہیں نیست نابود کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر غلبہ مومنوں کے خلاف ہو یعنی کافر غالب آ جائے تو اس سے مسلمانوں کو جو ہے شہید بنایا جائے گا، پاک کیا جائے گا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، یعنی یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ یعنی آزمایا نہیں، یعنی اب اس کے بہت سارے مطلب اور پوری تفصیل اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں، یعنی صبر کرنے والوں کو دیکھا ہی نہیں، صبر کرنے والوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہی نہیں ابھی۔ تو یہ ام حسبتم یہ جو ہے متصلہ ہے اور بل کے معنی میں ہے، اور استفہام انکار کے لیے ہے، کیا تم نے گمان کیا؟ تو یہ مطلب یہ کہ جنت میں تم یوں ہی داخل نہیں ہوں گے۔ ولما یعنی ابھی تک تم میں سے بعض لوگوں سے عملاً جہاد واقع نہیں ہوا، ابھی تک جہاد عملی طور پر ہوا ہی نہیں۔ یہ عالم جو ہے اس کو ان مضمرہ کی وجہ سے نصب دیا گیا، یہاں واو جو ہے جمع کے لیے ہے یعنی معیت کے لیے ہے، جس طرح اس قول میں ہے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، یعنی
مچھلی اور دودھ کا استعمال ایک ساتھ مت کرو، یا یعلم اللہ کا معطوف ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ سوال، پھر اس میم کو فتح کیوں دیا گیا، زبر کیوں لایا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہوئے تو اس وجہ سے میم کو فتحہ دیا، زبر دے دیا، کیونکہ اس کا ماقبل مفتوح ہے یعنی زبر والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اوفا کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی اسی طرح شہید ہوتے جس طرح اصحاب بدر شہید ہوئے، یا ہمارے لیے بھی ایسا دن ہوتا جیسے یوم بدر کا تھا جس میں ہم مشرکوں سے جنگ کرتے، ہمارا بھلائی میں امتحان ہوتا، یا ہم شہادت اور جنت اور زندگی اور لذت تلاش کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں احد میں موقع دیا مگر وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، ہاں مگر جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ پوری عبارت جو ہے الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 پر حوالے کے طور پر موجود ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 143، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آرزو کرتے تھے یعنی تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، یعنی کافروں موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، یعنی اس کی پوری تفسیر نیچے آ رہی ہے کہ کس سے ملاقات کرو، یعنی موت سے ہی، تو موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تمنونا، تم اللہ کی راہ میں موت چاہتے تھے، یا اس سے مراد جنگ ہے کیونکہ جنگ جو ہے موت کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ من قبل ان تلقوا، یعنی تم اس کا مشاہدہ کرو اور اس کی شدت کو پہچانو، اس سے پہلے ہی جو ہے تم تمنا کرتے تھے موت کو دیکھنے سے پہلے ہی۔ یہ جملہ جو ہے رأیتموہ کے فاعل سے حال ہے، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو وانتم تنظرون یہ حال ہے رأیتموہ کے فاعل سے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے، یہاں رؤیت سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے، صرف جاننا نہیں، یعنی تم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس میں ان لوگوں کے لیے توبیخ بھی ہے، ڈانٹ پھٹکار بھی ہے کہ انہوں نے جنگ کی آرزو کی، تمنا کی اور اس کا سبب بنے، پھر بزدلی دکھائی اور اس سے شکست کھا گئے، پیچھے ہٹ گئے یا ہار گئے، یا انہیں محض شہادت کی طلب پر صرف شہادت مانگنے پر زجر و توبیخ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کفار کے غلبے کو لازم ہوتا ہے، یعنی تم سب شہید ہو جاؤ گے تو کفار کا غلبہ لازم آئے گا اس سے، تو صرف شہادت کی طلب نہیں ہونا چاہیے، غالب آنے کی بھی تو تمنا کرنا چاہیے۔ ابن ابی حاتم نے ربیع سے نقل کیا ہے کہ جب ان صحابہ کو غزوہ احد میں تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اللہ کے نبی کو آواز دی، دوسرے صحابہ نے کہا وہ تو شہید ہو چکے، کچھ نے کہا اگر نبی ہوتے تو شہید نہ ہوتے، کچھ نے کہا کہ اسی دین پر قائم رہتے ہوئے تم جہاد کرو، اسی دین پر قائم رہتے ہوئے تم جہاد کرو جس کے لیے تمہارے نبی نے جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے یعنی کامیابی سے نوازے، یا تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ یعنی تم بھی شہید ہو جاؤ۔ یہ روایت الدر المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 پر ہے۔ ابن منذر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکھر گئے، میں ایک پہاڑی پر چڑھ گیا، میں ایک یہودی کو یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قتل کر دیے گئے۔ میں نے کہا کہ میں کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنوں گا مگر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پس میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ واپس آ رہے ہیں۔ بیہقی نے دلائل میں ابن ابی نجیح سے نقل کیا ہے کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی ایک انصاری کے پاس سے گزرا جبکہ وہ خون میں تڑپ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ شہید کر دیے گئے تو کیا ہوا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا گئے ہیں، یعنی یہ کیا ہوا، یہ وضاحت کے لیے یہاں ترجمے میں لائے ہیں بریکٹ میں، یعنی آپ تو اللہ کا پیغام پہنچا کر گئے ہیں،
اب تم اپنے دین کی طرف سے جہاد کرو۔ اس پر جو ہے بعد والی آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں تلاوت کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائیں، اور دوران درس اگر ہم سے کوئی لغزش یا کوتاہی یا سبقت لسانی ہوئی، اللہ عز و جل اسے بھی اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی نشست میں ہم نے آیت نمبر 143 تک تلاوت کیے ہیں 143 تک تلاوت کیے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 144 سے تلاوت کریں گے سورہ آل عمران کی۔